أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العلی العظیم. والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں بچوں کو اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک، حولین کاملین 2 سال مکمل. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت اس شخص کے لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے کے باپ پر ان عورتوں کا کھانا اور کپڑا ہے قاعدے کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی انسان کو مگر اس کی طاقت کے برابر. لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو نقصان اور تکلیف پہنچائی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح ذمہ داری ہے. فإن أرادا فصالا، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں، ان تراض منہما، آپس کی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما، سو ان دونوں کی پر کوئی گناہ نہیں. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنی بچوں کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ جو تم نے انہیں دینا ہے وہ ان کے حوالے کر دو قاعدے کے مطابق. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق بعض احکام کا بیان فرمایا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، اور طلاق کے احکام کے ساتھ اس حکم کا ربط یہ ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شیرخوار بچہ بھی ہوتا ہے، اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو میاں بیوی الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بچہ کس کے پاس رہے گا اور بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پر ہوگی. تو اس لیے یہاں پر بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے کچھ احکامات ارشاد فرمائے گئے. سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل. یہاں سے ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ بچوں کو ماں کا دودھ پلانا یہ سب سے زیادہ بہتر اور فطری طریقہ ہے کہ جو بھی بچہ ہو اس کو اس کی ماں کا دودھ پلایا جائے. اور ماں کے دودھ کے علاوہ کسی جانور کا دودھ پلانا، جیسے بکری کا دودھ پلانا، گائے کا دودھ پلانا، یا جو مصنوعی طریقے سے دودھ تیار کر کے پلایا جاتا ہے جیسے ڈبوں کا دودھ پلانا، تو یہ غیر فطری طریقہ ہے، اصل فطری تعلیم نہیں ہے. اصل یہ ذمہ داری بچوں کے ماؤں کی پر ہے کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ کے اندر جو قدرتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات رکھی ہیں، اور جن کا بچے کی پرورش کی پر بھی اور بچے کی تربیت کی پر بھی جو اثرات پڑتے ہیں، تو وہ دوسرا دودھ پلانے سے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے. اس لیے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے تو یہ حولین کاملین ہے. حولین جو ہے یہ حول کی تسنیہ ہے، اور حول جو ہے نا سال کو کہتے ہیں، 2 مکمل سال. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 2 سال ہے. اکثر و بیشتر ائمہ فقہائے کرام کا یہی مسلک ہے
اور فرماتے ہیں کہ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا کسی بچے کو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری آیت کریمہ کی روشنی میں جو آگے 26ویں پارے میں آئے گی، اس کی روشنی میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال زیادہ سے زیادہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہے۔ علماء کرام نے تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ نہ پلایا جائے، 2 سال کے اندر اندر دودھ چھڑوا دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بچہ کمزور ہے اور وہ بچہ اس عمر کے اندر دوسری کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں ہے، بعض بچے بہت کمزور ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر ڈاکٹر اور اطباء یہ تجویز کریں کہ مزید اس کو ابھی بچے کو ماں کی دودھ کی ضرورت ہے تو 2 سال سے زیادہ بھی پلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی آخری حد 2.5 سال ہے۔ 2.5 سال کے بعد پھر دودھ پلانا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور عام طور پر قاعدہ اور حکم یہی ہے کہ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا بھی جائز نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ حد بتائی گئی ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو رضاعت کی مدت، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، دودھ پلانے کی مدت جو ہے نا وہ پوری کرنا چاہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ اچھا 2 سال سے کم میں بھی اگر چھڑانا چاہیں تو دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، مثلا 1.5 سال ہو گیا ہے اور بچہ اب دوسری چیزیں کھانے کے قابل ہو گیا ہے اور ماں سمجھتی ہے کہ اب بچے کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، تو ماں اور باپ کے باہمی مشورے سے اس کو دودھ 2 سال سے کم عمر کے اندر بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کی 2 سال کی جو مدت ہے وہ اس کی پوری کی جائے، یہ بچے کا حق بنتا ہے، اور بغیر کسی عذر کے اور بلا وجہ جو ہے وہ 2 سال سے کم میں نہ چھڑوایا جائے۔ البتہ چونکہ بچہ دودھ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑتا ہے، ایک دم سے نہیں چھوڑتا، اس لیے 2 سال سے پہلے جو ہے نا وہ ایک مدت باہمی مشورے سے طے کر کے تو اس میں بچے کو دودھ کے علاوہ دوسری چیزیں بھی دینا شروع کر دی جائیں تاکہ بچہ دوسری چیزوں کا عادی ہو جائے۔ اچھا اسی کے اوپر اہل علم حضرات نے فرمایا کہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر جو بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ دودھ پلائی کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، اور جس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پلانے سے بھی وہی رشتے محرم بن جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے محرم بنتے ہیں، یعنی جیسے نسبی ماں کی بہن ہوتی ہے وہ خالہ ہوتی ہے اور اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جو دودھ پلانے والی ماں ہے اس کی جو بہن ہوگی وہ بھی بچے کی خالہ ہوگی اور اس کے ساتھ بھی بچے کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، اسی طریقے سے دیگر مسائل ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ جو مولود ہے، یہ مولود کہتے ہیں بچے کو، مولود پیدا کیا ہوا۔ ہماری اردو زبان کے اندر بھی یہ نومولود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نومولود بچہ یعنی ابھی ابھی پیدا ہوا نیو بارن بچہ۔ تو فرمایا کہ یہ جو مولود ہے، جو بچہ ہے، لہو جس کے لیے بچہ ہے، یعنی بچہ جس کے لیے ہے اور وہ باپ ہے، تو مراد اس سے مراد باپ ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور باپ کے لیے، باپ کے ذمے ہے۔ یہ والد کی بجائے مولود لہو لفظ اس لیے اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بچے کی ماں کو جو دودھ پلانے والی ہے اس کو اگر کھانا اور کپڑا دینا پڑے، خصوصاً طلاق کے بعد، عدت کے زمانے میں اور عدت گزر جانے کے بعد بھی اگر اسے اجرت دینی پڑے، تو باپ اپنے ذمے یہ بوجھ نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر خواہ مخواہ کی چٹی پڑ گئی ہے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ بچہ بھی تو اسی کا ہے، یعنی اگر اس بچے کی دودھ پلانے والی عورت کی ماں کی اس کی اجرت دینی پڑ رہی ہے تو وہ بچہ بھی تو اسی کا ہے۔ یہ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب تک کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے اس وقت تک تو اس کے بچے کو دودھ پلانا اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ تو اس کا اپنا بچہ ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمہ واجب ہے، اور اجرت لینا اس کے لیے الگ سے خاوند سے اجرت کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو جب تک عدت کا زمانہ ہے اس وقت تک بھی اس کا نان نفقہ چونکہ شوہر کے ذمے ہے، لہذا اس عدت کے زمانے کے دوران بھی بچے کو دودھ پلانے کی پر اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کی عدت ختم ہو گئی تو اب چونکہ وہ اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے نہیں رہا، لیکن بچے کو دودھ پلانا تو ابھی بھی ضروری ہے کہ 2 سال کی عمر تک دودھ پلانا ہے، تو اب اگر وہ دودھ پلانے کی اجرت خاوند سے مطالبہ کرے تو مطالبہ کرنا اس کا درست ہے اور خاوند کو اسے اجرت دینی پڑے گی۔ اور اسی کو بیان فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے
رزق ہننا ان کا کھانا، و کسوت ہونا اور ان کا کپڑا، بالمعروف قاعدے کے مطابق۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نان نفقے کے اندر دو چیزیں شامل ہیں، ایک ہے کھانا کھلانا بیوی کو، اور دوسرا کپڑے، کھانا اور لباس، اور ایک تیسری چیز جس کو اہل علم حضرات نے دوسرے دلائل کی روشنی میں لکھا ہے وہ رہائش مہیا کرنا ہے، کہ یہ بھی بیوی کا حق بنتا ہے، نان نفقے کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی انسان کو اس کا طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ آپس کا معاملہ بھی طے ہو رہا ہے، مزدوری کا، ملازمت کا، تجارت کا، کوئی اور معاملہ بھی طے ہو رہا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ جس آدمی کے بارے میں کوئی بات اس کے ذمے لگائی جا رہی ہے تو اس کی طاقت کو دیکھ لیا جائے کہ وہ اس کام کو کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ لا تضار والدۃ بولدہا، فرمایا کہ بچے کی ماں کو بچے کی وجہ سے ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بچے کی ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور بچے کے باپ کو بھی بچے کی وجہ سے نقصان اور تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، اور جب اختلاف ہو جاتا ہے تو بعض اوقات آپس میں ضد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس نفرت کا جو اثر پڑتا ہے تو بعض اوقات بچے کی پر اثر پڑتا ہے۔ مثلا میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں نفرت ہے، ایک دوسرے سے متنفر ہیں، یا آپس میں جدائی ہو گئی ہے اور میاں بیوی الگ الگ ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بعض اوقات ماں اس لیے دودھ نہیں پلاتی کہ آخر اس کا بھی تو بچہ ہے، اگر میں نہیں پلاؤں گی تو بچے کی اس کی وجہ سے، تڑپ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے خواہ مخواہ سے کسی عورت کا انتظام کرنا پڑے گا، یہ سے دودھ پلوائے، یا کسی جانور کا دودھ پلانا پڑے گا، یا ڈبے کا دودھ پلانا پڑے گا، تو یہ بچے کے باپ کو تکلیف دینا ہے بچے کی وجہ سے۔ اور اس طریقے سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماں کو کوئی عذر ہوتا ہے، مثلا ماں کا دودھ کم ہے، وہ کمزور ہے، یا اس کے دودھ میں کوئی خرابی ہے، بیماری ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی، لیکن باپ جو ہے نا وہ خواہ مخواہ ضد میں آ کر کوئی اور انتظام نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اس کا بھی تو بچہ ہے، یہ اپنی ممتا کی وجہ سے مجبور ہو کر خواہ مخواہ دودھ پلائے گی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوسری عورت کا دودھ پلواؤں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی بچے کے باپ کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ یعنی ایک دوسرے کی جو آپس میں ضد اور مخالفت ہے اس کا نشانہ بچے کو نہ بنایا جائے، یعنی اس کا اثر بچے کی پر نہیں پڑنا چاہیے۔ جب طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ یہ مسئلہ بیچ میں آتا ہے اور بچے جو ہے نا وہ رل جاتے ہیں، بچہ خواہ مخواہ، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ یا تو باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں یا ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ان بچوں کا ایک طرح کا وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف دی جائے یا بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف دی جائے، کیونکہ آخر وہ دونوں کا خون ہے اور دونوں کا اس کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے، تو لہذا دونوں کو چاہیے کہ بچے کا خیال رکھیں اور دونوں ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں کہ وہ آپس کی ضد کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اچھا دیکھیے یہاں تک ترجمہ دیکھیے، فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت اس شخص کے لیے ہے کہ جو رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے کے باپ کے ذمے ہے ان عورتوں کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی انسان کو مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہیں ضرر اور نقصان اور تکلیف پہنچائی جائے گی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی بچے کے باپ کو نقصان اور تکلیف پہنچایا جائے اس بچے کی وجہ سے۔